بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأصلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے وہ انسان اللہ کے ہاں مبارک ہے، اور جو انسان مبارک ہے اللہ تعالیٰ پھر اس سے مبارک کام لیتے ہیں. اور ان مبارک کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا دفاع کریں. یہ انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو اختتام پر میں بتاؤں گا کہ حدیث اور سنت کا دفاع کیوں ضروری ہے، اور یہ دفاع کر کے ہم اپنے اوپر احسان کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی احسان نہیں. آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم 2 ربیع الثانی 1448 ہجری، دوسری طرف 26 ستمبر 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع پچھلے موضوع کا تسلسل کہ ہم سنت کی مخالفت سے کیسے بچ سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے جمعے جو آخری نقطہ بیان کیا تھا وہ کیا تھا کہ جب ایک چیز کی سمجھ آ جائے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تو پھر اس پر استقامت اختیار کر لیں، اس پر ڈٹ جائیں. کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے پھر حدیث کے مقابلے میں کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں. اس حوالے سے چونکہ وقت مختصر تھا، میں ایک بڑا خاص واقعہ آپ کو نہیں سنا سکا، ضرور سنانا چاہوں گا جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ہستیاں آج 1500 سال گزرنے کے باوجود جن کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اور جو اللہ کی توفیق سے ضمانت شدہ جنتی ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دلوں میں رب کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی محبت کیسے بٹھا دی تھی. ہوا کیا، دور آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بلا شبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ روشن ترین دور تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی اصلاحات آج 1500 سال گزرنے کے باوجود مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں استعمال کر رہے ہیں. جوڈیشری کا سارا سلسلہ، فوج کا نظام، پولیس کا نظام، ڈاک کا نظام، فوج کو منظم کرنا، اور پھر اسی طریقے سے علماء کرام، ائمہ کرام کی جو تقریم تھی، جو ان کے وظائف مقرر کیے گئے، یہ سارے کا سارا سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. اسی تسلسل میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا تھا کہ لو بھئی آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کر سکتا. حج تمتع کیا ہے، میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں. حج کی 3 قسمیں ہیں. حج تمتع وہ ہے جس میں عمرہ بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے. دوسری قسم حج قران ہے جس میں عمرہ نہیں ہوتا لیکن قربانی ہوتی ہے. جبکہ تیسری قسم حج افراد ہے جس میں عمرہ بھی نہیں ہے اور قربانی بھی نہیں ہے. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتظامی فیصلے کے تحت یہ پابندی لگا دی کہ بھئی کوئی شخص
حج تمتع نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا جی؟ اس لیے کہ لوگ سال کے بعد حج کرنے آتے ہیں، حج بھی کر لیا اور ساتھ عمرہ بھی کر لیا، پورا سال بیت اللہ کی رونق زیادہ نہیں رہتی، تو میں عمرے والے حج پر پابندی لگا دیتا ہوں۔ لوگ سال کے بعد حج کریں گے اور پورا سال عمرے کے لیے لوگوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ یہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، کوئی شرعی فیصلہ نہیں تھا، لیکن اس فیصلے کو میں اور آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کی آج کے دور میں مثال لے لیں، ہمارے بھائی جاتے ہیں عمرے پہ، وہاں پر آج کل پابندی لگی ہوئی ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد مطاف میں بغیر احرام کے کوئی مرد نہیں جا سکتا۔ اور وہ پابندی کس لیے ہے؟ کرونا کے بعد، کووڈ کے بعد، 2019 کے بعد لوگوں کا رجحان یکدم عمرے کے لیے بڑھ گیا اور آبادی بھی بڑھ گئی ہے، اسی حساب سے آپ کو بتائیے۔ تو وہاں پر اب انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے سعودی گورنمنٹ نے کہ جس نے صرف عمرہ کرنا ہے نا، وہ احرام پہنے اور آ کر بیت اللہ کا نیچے طواف کر لے، اوپر طواف کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اور اس پابندی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، ایک انتظامی معاملہ ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہوا کیا؟ دور کی بات نہیں کرتا، گھر کی بات کر رہا ہوں۔ سگے لختے جگر ہیں، سگے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ سے نکلے، اب علی مسجد ذوالحلیفہ میقات پہنچے، احرام باندھا اور با آواز بلند کہا لبیک اللہم بالتمتع، عرش والے میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور والا کیا کہہ رہے ہیں آپ کے والد محترم فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی شخص حج تمتع نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے ایک سچے مسلمان کی زبان سنیے۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ دین آقا علیہ السلام پر نازل ہوا کہ میرے ابا جی پر نازل ہوا تھا؟ میں ایک بار پھر عرض کر دوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو غلط نہیں کہا جا سکتا، انتظامی فیصلہ تھا، کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کے مساجد کے اندر بسا اوقات خواتین کا انتظام نیچے تہہ خانے میں ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ اوپر چھت پر چلے جاتے ہیں جمعے والے دن، یا اس کے برعکس ہمارے ہاں خواتین اوپر ہیں، ہم یہاں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن اصل چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو رب کائنات نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی اور فرمائی ہے، وہ آج بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے تو پھر کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو سنت کی مخالفت سے بچنے کا جو 11واں طریقہ میں نے پچھلے جمعے کے اختتام پر بیان کیا تھا وہ یہ کہ دین پر استقامت، سنت پر استقامت۔ 12واں طریقہ یاد رکھیے، اگر میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے نا، تو میرا آپ کا دل خالی نہیں رہ سکتا۔ میں نے مثال دی تھی آپ کو، یہاں ایک پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے، میں اس کو پی لوں گا، گلاس آپ کی نظروں کے سامنے خالی ہے، لیکن وہ خالی نہیں رہے گا، پانی کی جگہ پر ہوا آ جائے گی، صاف اور سیدھی بات ہے۔ بالکل اسی طرح سنت کی مخالفت سے بچنے کا 12واں طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں سنت کے خلاف ہیں ان کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دی جائے، اور وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے بدعت، اس کے بعد تقلید، اور تقلید کے بعد پھر سنت کی مخالفت کے اور طریقے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا بدعت کسے کہتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دین میں
کوئی نیا کام ایجاد کر کے اسے عبادت کا درجہ دے دینا۔ تین چیزیں آ گئی تھی، دین، نیا کام اور عبادت۔ کیوں بدعت کیوں نہیں کر سکتے؟ اصل بات یہ ہے کہ بدعت اللہ کی بھی توہین ہے، نبی علیہ السلام کی بھی توہین ہے۔ کیسے جی؟ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین نازل کر کے ہم تم پر راضی ہو گئے۔ میرے اللہ نے نمازیں کتنی فرض کی ہیں جی؟ 5۔ اور انسانی فطرت اور انسانی مزاج کے یہ عین مطابق ہیں۔ 5 نمازیں بھی ہم پڑھ لیں تو یہ بڑی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، رب کائنات فرماتے ہیں میرا بندہ اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر ہم 5 سے چھٹی نماز، فرض، نفل ہے، تہجد بھی ہے، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الضحیٰ، وہ نوافل ہیں، فرض کی بات کر رہا ہوں۔ اگر 5 سے چھٹی نماز لے کر آئیں گے تو یہ بدعت ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے ایک رکعت میں سجدے کتنے جی؟ بولے 2۔ تیسرا سجدہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ بیٹے چھوڑ دو اس کو۔ چھٹا سجدہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بیت اللہ کے چکر کتنے جی؟ 7۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں 7 نہیں 8 ہیں، تو یہ 8واں چکر کیا ہے؟ بدعت ہے۔ فجر کے فرض کتنے؟ اور عشاء کے 4۔ عشاء کے 2 کر لیں، فجر کے 4 کر لیں، کام چل جائے گا جی؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ حج کا مہینہ ذی الحجہ، تاریخ 8 سے شروع ہو کر 12 یا 13، درست ہے جی؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں ذی الحجہ میں حج نہیں کرتا، میں رمضان میں کر لیتا ہوں، اور حج کے جو دن ہیں 8، 9، 10، 11، 12 اور 13، 5 یا 6، ان کی بجائے میں ان کو کئی گنا زیادہ کر لیتا ہوں، میں پورا رمضان حج کرتا رہتا ہوں لیکن کروں گا رمضان میں، کیا معاملہ قابل قبول ہے؟ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہاں آ کر امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی قرآن و سنت کی وجہ سے امت کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ انتشار جب بھی پیدا ہوگا قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے، بات نوٹ کیجئے، بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی۔ بدعت ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی نیا بچہ دے دیتی ہے، ورنہ جو عبادات ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے تھیں وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہیں۔ نمازیں 5 کب سے؟ نبی علیہ السلام کے دور سے۔ رمضان کے روزے 29 یا 30 کب سے؟ نبی علیہ السلام کے دور سے۔ حج ذی الحجہ کے مہینے میں 8 سے لے کر 12 یا 13 تک کب سے؟ نبی علیہ السلام کے دور سے۔ سونے چاندی روپے پیسے پر سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ کب سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ یہی وجہ ہے میں امام سفیان کا وہ قول اکثر بیشتر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ بدعت شیطان کو اللہ کی نافرمانی سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کیا ہیں؟ چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، شراب پینا ہے، بدی ہے، بدکاری ہے، گناہ ہے نا سارے۔ شیطان ان کاموں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بدعت سے خوش ہوتا ہے۔ کس لیے؟ چور، ڈاکو، زانی، شرابی
اس کے یہ گناہ چھوڑنے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کو کیا سمجھتا ہے بھائی؟ گناہ سمجھتا ہے۔ اپنے ایمانداری سے بتائیے، بدعت کرنے والا شخص بدعت کو گناہ سمجھتا ہے؟ بلکہ گناہ کے بجائے الٹا وہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نے سورہ کہف کے اختتام پر فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کی دنیا میں کی گئی محنتیں ضائع چلی گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو نیکیوں کے بڑے بڑے انبار کھڑے کر لیے۔ ہم کیوں یہ فریاد کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، اللہ کے لیے قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ نجات قرآن و سنت میں ہے۔ دنیا کی ہر بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے سنت کی مخالفت میں سر فہرست جو عذاب ہم پر مسلط کیا گیا وہ بدعات کی شکل میں، جو نت نئی شکلوں کے ساتھ روز ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آسان سا طریقہ ہے۔ اب بھائیوں کے پاس وہ مثال مشہور ہے نا کہ جی بندے کے منہ میں زبان اور بندہ جھوٹا پڑ جائے، کہتے ہیں جی یہ انگوٹھی بلکہ چھوڑیں، یہ قلم نبی علیہ السلام کے دور میں کہاں تھا، یہ موبائل نبی علیہ السلام کے دور میں کہاں تھا، یہ لیپ ٹاپ نبی علیہ السلام کے دور میں کہاں تھا، یہ قلیم کہاں تھے، یہ پنکھے کہاں تھے، یہ ٹیپ پلستر کہاں تھا، یہ جناب ڈیجیٹل گھڑیاں کہاں تھیں نبی علیہ السلام کے دور میں؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے، آج تک کبھی کسی عالم دین نے آپ کو یہ بتایا کہ قلم استعمال کرنا عبادت ہے؟ بولو بھائی، کبھی کسی نے کہا کہ قالین استعمال کرنا عبادت ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ پنکھا، ایئر کنڈیشن، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل استعمال کرنا عبادت ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ نہیں۔ کس لیے؟ ان چیزوں کا تعلق عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ نقطہ نوٹ کیجئے گا، بڑی قیمتی بات سمجھانے جا رہا ہوں کہ ان چیزوں کا تعلق عبادت کے ساتھ نہیں، جبکہ بدعت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عبادت کے ساتھ۔ اور یقین جانیے، جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا کہ ہم نے بدعات سے بچنا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دن بہت ساری دکانداریاں ویسے بند ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے سنت کی مخالفت کی راہ میں، تقلید ہے، تقلید شخصی، شخصیت پرستی۔ یاد رکھیے، اسلام کے اندر شخصیت پرستی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت اور یہ دونوں چیزیں تعلیمات ہیں، شخصیات نہیں۔ لیکن عذاب کیا ہم پر مسلط ہوا؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے، بیٹا مت چلاؤ پنکھے، رہنے دو، بڑوں کو پتہ کیسے چلانے ہیں۔ امت کا بیڑا غرق کب ہوا؟ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لینا ہے فلاں اپنے خود ساختہ امام کے مطابق۔ سونی صاحب، اپنی امت کا تضاد دیکھیے، اپنی قوم کا تضاد دیکھیے، توجہ کیجیے گا۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کو اتنا چڑھا دیا، اللہ معاف فرمائے، آپ کو آوازیں آتی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا کفر ہے یہ کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، اس سے بڑا کوئی کفر ہے کہ اللہ اگر پکڑ لے تو نبی علیہ السلام چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر نبی علیہ السلام پکڑ لیں تو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر توہین کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تو کہہ دیا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں امتی امام کے ماننے والے ہیں لہذا ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔
اللہ کے بندو، جس ہستی مقدسہ کی موجودگی میں 1.5 لاکھ کے قریب انبیاء میں سے کسی کی جرأت نہیں مسلح پہ کھڑا ہو جائے، قیامت والے دن جن کی موجودگی میں کوئی اور سفارش نہیں کر سکے گا، جن کے اشارے کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، ان کو چھوڑ کر ہم اپنے خود ساختہ اماموں کے پیچھے بھاگیں، جن بیچاروں کا اپنا پتہ نہیں حال قیامت کے روز کیا ہوگا، کوئی گارنٹی ہے جی کسی کی کہ قیامت والے دن کون کس حال میں ہوگا؟ باقی دین کی مخالفتیں بعد میں آتی ہیں۔ آج کی گفتگو کا آخری نقطہ، اور سن لیجئے، بدعت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کا خطبہ اور جمعے کے علاوہ بھی جب خطبہ دیتے تو وہی خطبہ پڑھتے جو آپ ہر جمعے سنتے ہیں، اور اس میں کیا ہے آخر میں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر کے اس کو عبادت کا درجہ دے دینا، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں۔ میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں، اگر قیامت والے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے آپ سے پوچھ لیا، اور ظالم آدمی تم نے یہ نئی چیز دین میں کیوں ایجاد کی، کوئی جواب؟ کیا میرا دین کافی نہیں تھا؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا؟ جو رب نے نازل کیا، جو میں نے تمہارے سامنے کھول کر رکھا، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ اس لیے سنت کی مخالفت سے بچنے کے لیے بدعات سے خبردار رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو چیزیں سنت کی مخالفت سے، سنت کی مخالفت پر ہمیں ابھارتی ہیں، وہ کیا ہے؟ اندھی عقیدت۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنیے، اور یہ بڑی جامع حدیث ہے، انشاءاللہ یہ دوسرے خطبے میں بیان کروں گا کہ ہم تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم ساری زندگی درود پڑھتے رہیں، ہم اپنے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ وہ حدیث میں آپ کو دوسرے خطبے میں سناؤں گا، جائے کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سنت کی مخالفت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں کے ساتھ پیار سے پیش نہیں آتا، بڑوں کی توقیر اور عزت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ بڑوں کا احترام، چاہے وہ عمر میں بڑا ہے، چاہے وہ علم میں بڑا ہے، یہ مسلمہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن سوال یہاں پر جو میں کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر وہ کیا، کہ انسانی تاریخ میں، توجہ کیجیے گا، انسانی تاریخ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی ہے بھائی؟ لیکن ہم نے بنا دیا۔ میں آپ کو کیا کہوں، کلیجہ کٹتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مان سکتے کیونکہ ہم فلاں شخصیت کے ماننے والے ہیں۔ اس شخصیت کا قیامت کے روز حشر کیا ہوگا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لیکن جس ہستی کی حدیث ہم ٹھکرا رہے ہیں اس شخصیت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے روز ان کی سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ عیسائیوں کا بیڑا غرق ہوا، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عقیدت میں اندھے ہو گئے۔ یہودیوں کا بیڑا غرق ہوا، انہوں نے کہا سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، عقیدت میں اندھے ہو گئے۔ مسلمان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، جس نے اٹھا کے اپنے پیروں کو، مذہبی پیشواؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں، ان سے بھی اوپر جا بیٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس پر باقاعدہ ہمارا ایک مستقل موضوع ہے، اندھی عقیدت کی تباہ کاریاں۔
قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو مت کرو۔ تو میں نے گزشتہ اس جمعے سے میرے 4 خطبہ ہے جمعۃ المبارک میں آپ کو بتایا ہے ہم سنت کی مخالفت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارک میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔